العبد یتقی عذاب سیدہ بطاعتہ، غلام اپنے مالک کے عذاب سے بچتا ہے اس کی اطاعت کے ذریعے سے۔ جس نوکر کو جو کہا جائے وہ کرے اور جس سے منع کیا جائے وہ منع ہو جائے تو مالک اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو مالک کی مرضی کے خلاف کرے یا تو مالک سزا دیتا ہے یا پھر اس کی چھٹی کروا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں بھی معاملہ ایسا ہی ہے، جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تنبیہ فرماتے ہیں، اگر سمجھ جائے تو فبہا، نہیں تو پھر اپنے مقبول بندوں کی فہرست سے اس کا نام نکال دیتے ہیں، وہ بندہ اللہ رب العزت کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کو اپنائیں اور گناہوں سے 100% بچ کر زندگی گزاریں۔ ذو النون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فمن اراد ان یفتح اللہ علیہ برکات من السماء والارض، جو یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے، وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور اللہ اس کے لیے مخرج بنا لے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی طرف سے رزق دے جہاں سے گمان بھی نہ ہو، وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اس کو نیک اعمال پہ بہت اجر عطا فرمائے، وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کاموں میں آسانیاں کر دے، وَيَكُونَ مَعَهُ، اللہ اس کے ساتھ ہو جائے، وَيُحِبَّهُ، اللہ اس سے محبت کرے، وَيُنْجِيهِ، اور اللہ اس کو ہر مشکل مصیبت سے نجات عطا فرمائے، وَيَكُونَ مِنَ الْفَائِزِينَ، اور وہ کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اس کو چاہیے کہ وہ تقوی کو اختیار کر لے۔ یہ تمام انعامات اس شخص کو ملتے ہیں جو متقی بن جاتا ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ التقوی ہی اتقاء عذاب اللہ بامتثال اوامرہ واجتناب نواہیہ، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرے اور جن سے منع کیا اس سے رک جائے، اس شخص کو متقی کہتے ہیں۔ یہ بندہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں ہے، اللہ ایسے بندے کو اپنا ولی بناتے ہیں، اس لیے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں۔ تقوی کے بغیر انسان کو ولایت کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا، معرفت کا نور ہی تقوی سے ملتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ قرآن مجید کی آیت ہے، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، وہ فرماتے ہیں معنی ہو، اس کا معنی یہ ہے لو انہم صدقوا وعدی، اگر وہ میرے وعدوں کو سچا کر دیتے، واتقوا مخالفتی، اور میری مخالفت سے بچ جاتے، لنورت قلوبہم بمشاہدتی، تو میں ان کے دلوں کو اپنے مشاہدے کے نور سے منور فرما دیتا۔ تو جو انسان اللہ کی مخالفت کو چھوڑ دیتا ہے اسی کو اللہ کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں اس کی آنے والی نسلوں کا بھی لحاظ فرما لیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ان اللہ یحفظ الرجل الصالح فی اہلہ و ولدہ، کہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کے اہل خانہ اور اولاد کی بھی ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کو پسند آتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کی آنے والی 21 پشتوں کے ایمان کی حفاظت کا وعدہ فرما لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے ان اللہ یحفظ بالرجل الصالح ولدہ وولد ولدہ، کہ اللہ رب العزت نیک بندے کی اولاد کو اور جو آگے اس کی اولاد ہوتی ہے ان کو بھی اللہ تعالی ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے ایک دیوار بنائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ دیوار کیوں بنائی؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اس شہر میں یتیمین فی المدینہ، دو یتیم بچے تھے، وکان تحتہ کنز لہما، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، وکان ابوہما صالحا، اور ان کے والد نیک تھے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ ان کے والد اتنے نیک نہیں تھے، ان کے والد 7ویں مرتبے میں جو ان کے دادا تھے وہ نیک تھے، اس کی برکت سے اللہ نے 7ویں پشت کے مال کی اگر حفاظت فرما دی تو اللہ ان کے ایمان کی کتنی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ تقوی کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ بندے کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ایک خاص بات کہ جو بندہ نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انجام بخیر فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے استعمال کر لیتے ہیں، اس کو نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ فقیل، پوچھنے والوں نے پوچھا کیف یستعملہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے ہیں؟ قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی صورتیں دیکھیے کہ جو شخص مسواک کی پابندی کرتا ہے تو اس سنت کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں، اس بندے کو بتا دیتے ہیں کہ تیری موت کا وقت قریب ہے، شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ پڑھنا یاد دلا دیتے ہیں۔ اب سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ملک الموت شیطان بدبخت کو دور بھگا دے اور بندے کو کلمہ یاد دلا دے۔ تو جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا انجام اچھا کر دیتے ہیں۔